نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یا رافعوں کا وظیفہ حاجت اور یا رافعوں کا عمل بتائیں گے۔ یہ علمی پروگرام سلسلہ اسم اعظم کی طرف سے پبلش کیا جا رہا ہے، جس میں ہم بزرگوں کے وہ اعداد و شمار آپ سے شیئر کرتے ہیں جو انہوں نے اسم اعظم کا وظیفہ کرنے سے حاصل کیے تھے۔ اس لیے علم کی اس روشنی سے بھرپور فیض حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سامعین محترم، یا رافعوں کے لغوی معنی اے بلند کرنے والے کے ہیں، اور بے شک یہ صفاتی اسم کریم ہر اعتبار سے اللہ کی توحید، اللہ کی محبت، بلندی اور پستی پر اللہ کی حکومت، عروج اور زوال پر اللہ کی حکمت، ذلت اور عزت پر اللہ کے قادر ہونے کی شہادت، مظلوم کے لیے ڈھال اور ظالم پر اللہ کی پکڑ کی گواہی، آسمانوں کو بلند کرنے پر اللہ کی گرفت، اور ناکامی اور کامیابی پر اللہ کے کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے۔ سامعین محترم، اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو جس بھی گمان یا جس بھی نیت کے ساتھ اپنی جس بھی حاجت کے لیے پکارتا ہے تو اللہ کی ذات اس فرد کے لیے ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ بس آپ خلوص نیت سے اللہ کی ذات کو یا رافعو یا اللہ کہہ کر پکاریں، وہ پاک ذات آپ کو زمین کی گہرائی سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندی تک لے جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یا رافعوں کا وظیفہ کرنے کا طریقہ بیان کریں گے جو کہ سلسلہ کے بزرگ اپنی حیات میں اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے تمام تر اہل ایمان سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہر وظیفہ کو کرنے کے کچھ خاص روحانی اصول ضرور ہوتے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اس قرآنی وظیفہ سے حقیقی فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یا رافعوں کا وظیفہ کرنے کے لیے اول شرط پر 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ نمبر 2، یا رافعوں کا وظیفہ کرنے کے لیے سائل نے حسب استطاعت صدقہ بھی صاحب ضرورت کو لازمی تقسیم کرنا ہے۔ نمبر 3، وظیفہ یا رافعوں آپ تنہائی میں کریں تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ نمبر 4، یا رافعوں کا وظیفہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوب اہتمام کے ساتھ کریں۔ نمبر 5، سامعین محترم، ہر وظیفہ صرف اور صرف جائز اور نیک مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس لیے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنی جائز حاجت کا تعین کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ عزیزان محترم، یہی وہ بنیادی نکات ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اسم یا رافعوں سے حقیقی فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصہ کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو اس وظیفہ کی ترتیب و تفصیل اور وضاحت فراہم کریں گے۔ ناظرین کرام، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل صلاۃ الحاجت ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اس مقام پر آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن حالت سکون میں آ سکے۔ جب آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے تب آپ نے اسم یا اللہ اور اسم یا رافعوں کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ یہ تلاوت عزیزان گرامی آپ نے اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے دل سے کرنی ہے۔ میں دوبارہ پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے۔ جب آپ کی دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے تب آپ نے اسم یا اللہ اور اسم یا رافعوں کی تلاوت اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے دل سے کرنی ہے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ جو فرد اللہ کی ذات کو یا اللہ اور اے بلند کرنے والا کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ کی ذات اس فرد کی ہر جائز حاجت کو جلد قبول و مقبول فرماتے ہیں۔ اس لیے نیک اور جائز حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی یہ قرآنی وظیفہ مکمل کریں۔ انشاءاللہ مولا کا فضل و کرم بھی
آپ کی ذات پر ضرور ہوگا۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس وظیفہ کی مسلسل ترتیب سے آپ تا حیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، کاروباری ناکامی، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف، دشمن کے شر، حاسد کی بری نظر اور ہر قسم کی ظاہری اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ فقط اعتقاد کے ساتھ یہ روحانی عمل فرمائیں، اللہ کی ذات بھی اپنے بندے پر ضرور توجہ کرے گی۔ سامعین محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے روزانہ 1100 بار اسم یا رافیو اور اسم یا اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ عمل آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، مگر توجہ سے کریں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو اسم یا رافیو اور اسم یا اللہ کا عمل وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے آپ سے کوئی بھی روحانی پروگرام مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔